نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اور ہم اس سلسلے میں جو اسلام کے اندر پہلا فتنہ ظاہر ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اسی سے آگے چلتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو بار بار دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ نے فرمایا ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ تو یہاں دنیا کی طلب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ اس بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقے کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے۔ اور یہی حدیث دوسرے الفاظ میں یہاں پہ ہے کہ فرمایا جو اس پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ پھر میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد میرے صحابہ کے اوپر مشکل وقت آئے گا، اور وہ فتنے شروع ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ اور یہ وہ پہلا وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کہ جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے دور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بات نہیں مانی اور اپنی رائے کو ترجیح دی، اور اس کے بعد اس خودسری کے نتیجے میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور یہ اسلام میں پہلی منظم بغاوت تھی، اور یہ پہلا فتنہ تھا جس کے بعد مسلمانوں کی باہمی جنگ کبھی بند نہ ہوئی۔ اس فتنے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت کے مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں، اور ہمیں کوئی ان واقعات کو بیس بنا کے صحابہ کرام سے بدگمان نہ کر سکے۔ ہمارے لٹریچر کے اندر، دینی لٹریچر کے اندر، جو لوگ باقاعدہ علم حاصل کیے ہوئے نہیں تھے اور خالی اپنی عقل کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو علماء میں سے سمجھتے تھے، انہوں نے کئی جگہ غلطیاں کی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ یہ اہل تشیع کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرف بھی کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تعلق ہی نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام کی درجے کو سمجھ سکتے، درجات کو سمجھ سکتے۔ تو انہوں نے اپنی دنیاوی عقل کی بیس کے اوپر جیسا دنیا چلتی ہے، صحابہ کرام کو بھی ایسے ہی سمجھا اور ان کے اوپر اعتراض کر دیا۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے کے حالات جو تھے وہ پچھلے لیکچر میں بیان ہو چکے تھے۔ آج ہم خلیفۃ الرسول کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں اور پوری امت کو حضرت کی اس قربانی کی طفیل میں عافیت نصیب فرمائے، دین کے اوپر چلنا نصیب فرمائے اور حیا نصیب فرمائے اور قرآن شریف سے شغف نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص وصف تھے یہ، ایک حیا اور دوسرا قرآن شریف کے ساتھ تعلق۔ بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور شہادت کے وقت بھی تلاوت فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں موجود جب صحابہ رضوان اللہ علیہم کو معلوم ہوا کہ جو بلوائی ہیں، جو باغی لوگ آئے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم نے اپنے بیٹوں کو، اور بھی کچھ صحابہ نے ایسا کیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دیں اور کسی باغی کو، بلوائی کو اندر نہ جانے دیں۔ اور ان نوجوانوں کو یہ بھی فرمایا کہ بلوائیوں کو سمجھائیں بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ ان کا جو مقصد ہے کہ مروان کی حوالگی، تو اس کا مطالبہ وہ زبانی کر سکتے ہیں، وہ ان سے بات کریں، اس کو مطالبہ پیش کر دیں، لیکن بے ادبی نہ کریں، ان کے ساتھ تعارض نہ کریں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دروازے کے اوپر پہرا دے رہے تھے،
اور کوئی بھی بلوائی دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ تو جس دن آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن آپ روزے سے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ آپ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس خواب کا ذکر حاضرین سے بیان کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں۔ پھر آپ نے پاجامہ منگوایا جو کبھی نہیں پہنا تھا اور اس کو پہنا اور اپنے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ تیاری شہادت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر چکے تھے۔ باغیوں نے حملہ کر دیا دروازے پہ۔ حضرت جو صحابہ کرام کے جوان بیٹے تھے وہ وہاں پہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مدافعت کی، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہو گئے۔ جب بلوائیوں کو دروازے سے گزرنے کی جگہ نہ ملی تو وہ ہمسائے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ 4 باغی اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابو بکر بھی تھے جو سازشوں کی پروپیگنڈا میں بری طرح آ چکے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی ان کے پاس ہیں۔ تو محمد بن ابو بکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں پہلے جا کر خلیفہ کو قابو کر لیتا ہوں، اور جب آپ دیکھیں کہ میں ان کو پکڑ لیا تو پھر تم لوگ آ کے حملہ کر دینا، ان کو شہید کر دینا۔ محمد بن ابو بکر اندر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے والد اگر تم کو اس حال میں دیکھتے تو کیا کہتے۔ اس پر محمد بن ابو بکر ایک دم سے بہت شرمندہ ہوئے، اور گویا ان کا وہ جو ٹرانس ان کے اوپر تھا، جو ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا سازشوں کا، وہ اتر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے ایک دم سے شرم کے مارے۔ لیکن جو باقی لوگ تھے وہ اس وقت اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت نائلہ جو آپ کی اس وقت اہلیہ تھیں، انہوں نے تلوار کے وار کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے۔ جب حملے سے پہلے قرآن شریف کھلا ہوا تھا، تو تلوار کے زخم سے جس سے آپ شہید ہوئے اور جس سے آپ کی اہلیہ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، اس زخم سے جو خون نکلا وہ خون قرآن شریف کی اس آیت کے اوپر گرا ہوا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس آیت کے اوپر خون گرا اور اس میں بڑی عجیب مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافقین جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو ایسا ایمان لے کر آئیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑے تو سری اختلاف میں ہیں۔ تو یہ اس وقت صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے تب قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تب وہ ہدایت کے اوپر ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے اس طرح تو وہ اختلاف میں ہیں، یعنی پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہدایت کے اوپر تھے، ان کے مخالفین جو تھے وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ اور جو الفاظ جن کے اوپر خون گرا تھا وہ تھے سیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلوم شہادت تھی اس کی گواہی قرآن شریف سے بھی اس طرح سے دی گئی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کے ذہن میں ایک شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ محمد بن ابو بکر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ایسی غلط حرکت کس طرح کر دی؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 3 ماہ تھی۔ تو یہ صحابی نہیں تھے، تابعین میں سے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 3 سال سے کچھ عمر تھی، تو کچھ کم تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا فیض ان کو نہیں ملا تھا، اس وقت تو بالکل بچے تھے یہ۔ تو یوں انہوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی، نہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن پھر بھی وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ صرف غلط یہ ہوا تھا کہ وہ مخالفین کے پروپیگنڈا کے اندر آ گئے، اور اس وقت ظاہر حالات اس طرح کے تھے کہ
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گناہگار آدمی تھے، وہ تھے پاکیزہ آدمی، لیکن ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اور جو مسلمانوں کے اندر فساد کا سبب بن گئی۔ بعد میں پشیمان ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس وقت ان کی اس غلطی سے پورا اسلام ہل کے رہ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعے کے دن عصر کے وقت ہوئی، اور اس سانحے کے لیے صحابہ کرام کو تو گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن عام مسلمان بھی تیار نہیں تھے ذہنی طور پہ۔ کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ باغی اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ خلیفہ کو شہید کر دیں گے۔ تو اس قسم کا ماحول، اس قسم کی چیز اسلام میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ اسلام تو بڑا اسٹیبل چل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی 6 سال کی پہلی جو حکومت تھی، دور بڑا اچھا گزرا تھا، لوگ بہت خوش تھے ان سے۔ اس کے بعد یہ سازشیں شروع ہوئی تھیں اور یہ سب کچھ ہوا تھا، تو لوگ سکتے میں آ گئے۔ اور اس وقت کے اندر ایک طرح سے باغیوں کی حکومت قائم ہوگی مدینہ منورہ میں، کیونکہ بہت سے لوگ جو تھے وہ مکہ مکرمہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، حج کے دن تھے وہ، تو تعداد بھی کم تھی۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے تو اوسان خطا ہو گیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ معطل ہو گیا اور باغیوں کے ہاتھ میں ہی ساری حکومت چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا آپ کی شہادت کا، تو آپ کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے جا کے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، ان کو ایک کو تھپڑ مارا اور ایک کو سینے کے اوپر دھکا دیا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا، اندر کیسے گئے؟ تو پتہ چلا کہ پیچھے سے گئے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر گر کر اس طرح روئے کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں گے، یعنی اس غم سے ہی شہید ہو جائیں گے وہ۔ یہ بات یہاں بتانا اس لیے لازم تھی کہ کچھ جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ اس طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے خلاف بات کریں تو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مجرم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اہل عرب ہلاک ہو گئے، لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے اوپر فتنے کا وہ دروازہ کھول لیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، اور آخری فتنہ دجال کا نکلنا ہوگا۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری قدرت، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے دل میں بھی قاتلین عثمان سے محبت کا ایک ذرہ بھی ہو اور اس نے دجال کا زمانہ پا لیا تو وہ دجال کا پیروکار بن کر مرے گا، اور اگر ایسے شخص نے دجال کو نہیں پایا تو وہ اپنی قبر میں دجال پر ایمان لے آئے گا، یعنی قبر میں دجال کا پیروکار شمار ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جس فتنے کا مسلمان شکار ہوئے تھے وہ دجال کی طرح کا خطرناک فتنہ تھا۔ یہ بڑے اچھے مسلمان جو اعمال کے طور پہ بڑے اچھے تھے، وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے خلاف ہو گئے، اور یہاں تک کہ خلیفہ کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو یہ دجالی فتنے کی طرح تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، تم نے اللہ کے ولی کو اس کے گھر میں قتل کر دیا، اور تم ظلم و گمراہی والا معاملہ لے کر آئے۔ جس قوم نے راہ راست پر چلنے والے ہدایت یافتہ حضرت عثمان کے قتل پر مدد کی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ عثمان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی لوگوں سے کس طرح پیٹ پھیر کر چل دی، گویا کہ تیز رفتار شتر مرغ پیٹ پھیر کر بھاگے، یعنی خیر مسلمانوں سے رخصت ہو گئی، پھر جنگیں شروع ہو گئی مسلمانوں کے اندر، ایک عظیم فتنہ پھیل گیا۔ ام المومن حضرت ام حبیبہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے بیزار ہیں جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے۔ اور اس واقعے کے بعد، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، کئی بدری صحابہ رضوان اللہ عنہم اس افسوسناک واقعے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور پھر ان کی وفات کے بعد ہی انہیں باہر لایا گیا۔ یعنی پھر فتنہ اتنا زیادہ پھیل گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ تو بہت سے صحابہ کرام جو بدر میں شریک تھے، صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام ہے، تو وہ بالکل لاتعلق ہو کے بیٹھ گئے فتنہ،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ ہم ان دو احادیث کو دیکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کا وعدہ کر لی، لیکن ان احادیث کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ پہلی حدیث سے ہم نے پہلے ہی بتائی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی امر یعنی خلافت کا والی بنائیں گے، اور منافقین تمہاری وہ قمیص اتارنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہنائی ہے تو اسے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر چکے تھے، تو اس لیے انہوں نے خلافت مطالبے کے باوجود نہیں چھوڑی، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا نا، تو وہاں تو لوگوں کی بات نہیں ماننی تھی، انہوں نے خلافت نہیں چھوڑی۔ اب خلافت نہ چھوڑنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جنگ کرتے ان لوگوں سے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ صبر کرتے اور جنگ نہ کرتے۔ جنگ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب میری امت میں تلوار رکھتی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی امت اگر آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑے گی تو پھر قیامت تک ان کے اندر لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب وہاں موجود صحابہ نے کہا کہ ہم تعداد میں اچھے خاصے ہیں اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان باغیوں کا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سے جنگ کرتے ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے اندر تلوار نکل آئے۔ تو جو تلوار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نکلنے دی اپنے صبر کے اس پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی وجہ سے، وہ تلوار باغیوں کے سرکشی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے نکل آئی۔ ان احادیث پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس شدت سے محبت تھی، اور صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اتنی محبت تھی کہ اس کی خیر خواہی کے لیے اپنی جان دے دی۔ حالانکہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے سازشیں پھیلائی ہوئی تھیں اور عوام کو خلاف کیا ہوا تھا خلیفہ کے، لیکن آپ کی محبت ایسی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے اندر تلوار نہیں نکلنے دوں گا، تو اپنی جان دے دی آپ نے اور مقابلہ نہیں کیا ان لوگوں کا۔ اس ایک شہادت سے امت مسلمہ کی وحدت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی پہلے کوئی تصور نہیں تھا، سب مسلمان کہلاتے تھے آپس میں، لیکن یہ شہادت ہوئی تو پھر گروہ بننا شروع ہو گئے، سنی الگ ہو گئے، شیعہ الگ ہو گئے، عثمانی الگ ہو گئے، خارجی پیدا ہو گئے، مختلف شناختوں میں اسلام بٹ گیا۔ اور وہی بات کہ جس تلوار کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نکلنے دیا اور شہادت گوارہ کر لی، وہ تلوار مسلمان باغیوں کی نادانی کی وجہ سے نکل آئی اور پھر امت کے اندر بے انتہا قتل و غارت کا سبب بنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، ہم پھر بتا رہے ہیں کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چوتھے مسلمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور جب ان کے پاس غلام نہیں ہوتا تھا تو بعد میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ہر طرح کے مسلمانوں کی خیر بھلائی کے اس میں کام کرتے تھے، اور کبھی جہالت کے دور میں بھی، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، جب بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کسی حرام کام کی کبھی بھی تمنا کہتے میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ اسلام لانے کے بعد نہ اسلام لانے سے پہلے۔ کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔